بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں گندم کی جو دوسری حالت ہے، بوٹنگ سٹیج یعنی گوب کی حالت، اس پر بات کرنے لگے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی فصلوں کے متعلق ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو کاشتکار بھائیوں، یہ ایک ایسی نازک حالت ہوتی ہے جس پر پانی کی کمی یا کھاد کی کمی، خوراک کی کمی ہماری ییلڈ میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم اسے کیسے پہچانیں گے کہ اب ہماری وہ سٹیج شروع ہو چکی ہے جسے گوب کی حالت کہتے ہیں۔ کاشتکار جو ہماری ارلی کاشتہ گندم کی فصلیں ہوتی ہیں، جو کپاس، کماند یا مکئی کے بعد کاشت کی جاتی ہیں، جو تقریباً نومبر کے پہلے 10-15 دنوں میں کاشت ہو جاتی ہیں، ان میں یہ دورانیہ تقریباً 80 سے 90 دن میں ہوتا ہے۔ بعض کا کچھ لوگ 70 سے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 2-4 دن کا اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فلیٹ نما پتے ہوتے ہیں ان میں ایک سٹا سا موجود ہوتا ہے، جو یا کبھی وہ پتے آپ نے دیکھا ہوں گے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ہم گوب کی حالت کہتے ہیں۔ تو اس وقت اگر پانی کی کمی یا زیادتی وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اگر نیوٹریشن کی کمی ہو جائے وہ ہماری ییلڈ میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس سے کیسے ییلڈ میں کمی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ اب اس سٹے نے باہر نکلنا ہوتا ہے، جب یہ سٹا باہر نکلے گا تو وہاں نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے، تو اس سے پھر وہ سٹا بنے گا، تو اس سے سٹے میں دانے بنیں گے۔ تو جب اگر اس بوٹنگ سٹیج پر پانی کی کمی آ گئی یا خوراک کی، تو اس میں گھنڈیوں کی تعداد میں کمی آ جائے گی اور سٹے کی جو لمبائی ہے وہ بھی تھوڑی رہے گی، اس سے سٹا چھوٹا بنے گا۔ جب سٹا چھوٹے بنے گا تو اس سے گھنڈیاں بھی چھوٹی بنے گی، اس سے پیداوار میں کمی آئے گی۔ تو اس کی سادہ سی کہانی ہم آپ کو سناتے ہیں، مثال سمجھ لیں۔ تو جب عورت پریگننسی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ماں کا خاص خیال رکھا جائے، اس میں نیوٹریشن کی کمی نہیں ہونی چاہیے، وٹامن کی، پروٹین کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے کسی ذہنی دباؤ، ٹینشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اکثر گھر میں گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں یا خوراک کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ ٹینشن آ جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو پریگننسی ضائع ہو جاتی ہے یا پھر اس سے پری میچور برتھ یعنی جسے ہم 7 ماہ کا بچہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں یہ فیکٹر نہیں ہوں گے، اگر اسے خوراک اچھی ملے گی تو وہاں آپ نے دیکھا کہ بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ تو جو گوب کی حالت ہوتی ہے یہی وہ بچے والی سچویشن ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں یہ حمل کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس وقت پودے کو خوراک ضروری ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھ بھال کریں گے تو اس میں وہ اس کا جو گھنڈیوں کی تعداد ہے وہ بڑھے گی، اس کا سیدھا قدور ہوگا، اس میں زیادہ گھنٹیاں بنے گی تو اس میں دانے زیادہ ہوں گے، دانے زیادہ بنے گی تو پیداوار زیادہ آئے گی۔ جب جو ٹرلنگ سٹیج تھی اس وقت آپ نے زنک کا استعمال کیا، نیوٹریشن کا استعمال کیا یا نائٹروجن کھادوں کا، تو اس وقت شگوفہ سازی کا عمل بہتر ہو گیا۔ تو اس کے بعد اب آ جاتی ہے بوٹنگ سٹیج۔ تو اسی طرح جو ہماری وہ لیٹ کاشتہ گندم ہوں گے جو 20 نومبر تک یا اس کے آخری ہفتے میں کاشت ہوں گی، تو ان میں یہ سٹیج کا دورانیہ کم ہو جائے گا۔ جب ہم نے 80 سے 90 دن کہا تھا تو ان میں یہ 70 دن تک آ جائے گا دورانیہ، کیونکہ اس وقت دورانیہ کم ہو جاتا ہے، اسے جو گروتھ کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، جو پیریڈ وہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر وہ پیداوار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس طرح یہ بوٹنگ سٹیج ایسی ہے، اس میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایزابیان کا سپرے کریں، NPK فولیئر کا سپرے کریں، یا اکثر بوران کا سپرے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی سپلیمنٹ دینا ہے وہ اس حالت پر، جب فصل گوب کی حالت پر آ رہی ہو، جو اس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ خوراک کی ترسیل منتقل ہوتی ہے دانوں کی طرف، اور پھر اکثر موسم بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت فصل گرنے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ان دنوں میں وہی فصل کامیاب ہوتی ہے جن میں پوٹاش کی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ گوب کی حالت پر پوٹاش استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں، اگر آپ گوب کی حالت سے پہلے استعمال کر لیں تو اس وقت بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اگر آپ بجائی کے وقت پوٹاش کا استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اگر آپ ہاف اس وقت استعمال کر لیں، ہاف گوب کی حالت پر، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو فاسفورس کھادیں ہیں یعنی SOP آپ بجائی کے وقت یا پہلے پانی پر استعمال کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔
پوٹاش کی بہتری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو خوراک پتوں میں تیار ہوتی ہے، جو اس کا ٹرانسفر ہے جو سیف طریقے سے یہ دانوں تک پہنچتی ہے۔ جب یہ ساری کی ساری خوراک اچھے طریقے سے دانوں میں منتقل ہوگی تو اس سے دانوں کا سائز بڑھے گا، سائز بڑھنے سے پیداوار میں اضافہ ہوگا۔